نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين صدق اللہ العظیم۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بے پناہ احسان و انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو ایمان والا بنایا، ایمان والیاں بنایا، اور پھر ساتھ ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو رمضان مبارک جیسا بابرکت مہینہ عطا فرمایا۔ میری ماں بہنوں، یہ اصل جو دن چل رہے ہیں بڑے برکت کے دن ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ہم تمام کو زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنے، دعا کرنے کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے، انسان جتنا بھی بڑا بنتا ہے وہ عورت اور ماں کی محنت سے بنتا ہے۔ ایک معصوم بچے کا واقعہ لکھا ہے کہ وہ مدرسے میں پڑھنے جاتا تو اس کے استاذ اس کو ایک شعر سکھلاتے کہ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی برلانے والا۔ تو استاد اس کو والا والا سکھلاتے تو بچہ ہمیشہ والے والے پڑھتا کہ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے۔ وہ سیدھا استاذ پڑھاتا ویسا پڑھتا ہی نہیں تھا۔ ایک دن مہمان آ گئے باہر سے، ذہین بچہ تھا، اس کو کھڑا کیا کلاس میں اور یہ پوچھا کہ بتاؤ تمہارے نبی کا نام کیا ہے؟ تو بچہ بول ہی نہیں رہا تھا، بولا ہی نہیں آخرکار۔ پھر بچے سے کہا کہ تم شعر سناؤ، تو پھر اس نے وہی سنایا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے۔ تو مہمان کے جانے کے بعد استاد نے بچوں کی پٹائی کر دی اس بچے کی کہ تجھے نبی کا نام نہیں آتا، تجھے شعر اتنے سال سے سکھا رہے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا۔ اب استاد اٹھ کے گئے باہر، کہا ابھی میں آتا ہوں، اگر تُو نے نبی کا نام نہیں بتایا تو تیری چمڑی ادھیڑ دوں گا۔ جب استاد تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے تو بچے سے پوچھا کہ بیٹا نبی کا نام کیا ہے؟ تو کہا میرے نبی کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ بچے سے پوچھا وہ شعر تم عمدہ کیوں پڑھ رہے تھے، کیوں ہمیشہ الٹا کہہ رہے تھے؟ تو اس بچے نے کہا میرے ابا نے جو وفات پا چکے ہیں، انتقال ہو گئے، مجھے سکھلایا تھا نبی کا نام بے ادبی سے کبھی نہ لینا، اس لیے والا میں بے ادبی ہے، والے میں ادب ہے، اس لیے میں یہ پڑھ رہا تھا کہ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، اس سے مراد محمد الرسول اللہ ہے۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مراد غریبوں کی بر لانے والے۔ تو کہا چلو یہ بتاؤ کہ تم کو نبی کا نام نہیں معلوم تھا کہ اب تک اتنے مار کھائے لیکن تم نے نبی کا نام اس وقت نہیں بتایا، اب بتا رہے ہو؟ کہا اصل بات یہ ہے میرے ابا نے، میری اماں نے مجھے یہ سکھلایا تھا کہ بیٹا کبھی بھی نبی کا نام بغیر وضو کے مت لینا۔ استاذ جب آپ پوچھ رہے تھے مہمان کے سامنے، میرا وضو نہیں تھا، اب جب آپ باہر گئے میں وضو کر کے آ گیا ہوں، اس لیے اب میں نبی کا نام لے رہا ہوں۔ میری ماں بہنوں، اصل تعلیم گھر کی تعلیم ہوتی ہے، اصل ادب گھر میں سکھلایا جاتا ہے۔ جس طرح ہم ٹیوشن کی فکر کر رہے ہیں، اسکول میں ایگزام آوے تو کیسی فکر ہے، لیکن کیا ہم نے کبھی اپنے بچوں کی قرآن کی ایسی فکر کی؟ کیا ہم نے کبھی اپنے بچوں کی نماز کی ایسی فکر کی؟ لکھا ہے کتابوں میں واقعہ کہ ایک نوجوان بچی، اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں 50 مرتبہ دیکھا، 50 مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت فرمائی۔ اللہ ہم سب کو بھی بار بار نصیب فرمائے، حج نصیب فرمائے، عمرہ نصیب فرمائے، حضور کی زیارت خواب میں نصیب فرمائے۔ تحقیق کیا، پتہ چلا کہ وہ بچی
ان کی ماں کہہ رہی ہے میری بیٹی روٹی پکا رہی ہوتی ہے، اذان آ جاوے چولہا بند کر دیتی ہے اور آدھی روٹی اسے بھی رکھ دیتی ہے، جھاڑو لگا رہی ہو جھاڑو رکھ دیتی ہے اور سیدھا وضو کر کے نماز کی تیاری میں لگ جاتی ہے۔ میری بیٹی کا ایک کام تو یہ ہے، میری بیٹی کا دوسرا کام یہ ہے کہ وہ ہمیشہ تہجد کی نماز پڑھتی ہے۔ میری ماں بہنوں، آج سب سے زیادہ اگر کوئی مبارکبادی کے لائق ہے تو وہ مائیں بہنیں ہیں۔ 3 بجے سے اٹھتی ہے، سحری کا انتظام کرتی ہے، وہ پورا وقت چولہے کے اندر ہی گزار دیتی ہے۔ 2 رکعت کی بیچاری کو توفیق تک میسر نہیں ہوتی، وہ 2 ظہر کے بعد سے لگتی ہے، شام تک لمبے جو ہیں وہ افطاری بنانے کے چکر میں لگی رہتی ہے اور 2 منٹ کے لیے اس کا ہاتھ تک جو ہے وہ دعا کے لیے نہیں اٹھ پاتا۔ آپ مبارکبادی کے لائق ہیں، آپ پورا گھر چلاتی ہیں، سب محنتیں کرتی ہیں، لیکن تھوڑا وقت نکال کر اللہ کے حضور جو ہیں وہ 4 رکعت پڑھ لیں۔ کم سے کم ان آخری ایام میں ہر رات میں جو ہے 10 روپے کم سے کم صدقہ کریں، ہر رات میں 4 رکعت تہجد کی نماز پڑھیں اور ہر رات میں 3 مرتبہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد کی سورت پڑھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 مرتبہ قل واللہ کی تلاوت 1 ختم قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ اگر ہم اس کو پڑھ لیں گے اور اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں شب قدر عطا کر دیا تو ہماری جو ہے 84 برس کی جو ہے عبادت کا، تہجد کا ثواب، صدقے کا ثواب اور 84 برس تک ایک قرآن ختم کرنے کا ثواب ملے گا۔ تو آپ سب مبارکبادی کے لائق ہیں۔ ماں نے کہا کہ میری بیٹی ایک تو کھانا پکا رہی ہو، روٹی پکا رہی ہو، بیچ میں چھوڑ کے نماز کی تیاری میں لگتی ہے، دوسرا وہ تہجد کبھی نہیں چھوڑتی، اور تیسرا میری بیٹی روزانہ آدھا گھنٹہ اللہ کے حضور جو ہے وہ دعائیں مانگتی ہے۔ 24 گھنٹے میں 4440 منٹ ہوتے ہیں، لیکن میں اور آپ جو ہے 10 منٹ اللہ کے لیے نہیں نکال سکتے۔ 4440 منٹ جو ہیں ہمارے پاس ہوتا ہے، اس کے باوجود 24 گھنٹے میں ہم 10 منٹ اللہ کے لیے نہیں نکال پاتے۔ مانگنے کے لیے، دنیا کے لیے ہم فون کر کے اپنے دکھڑے کسی کو سنا کر وہاں سے مانگا، اس سے مانگا، لیکن 10 منٹ جو رب کائنات ہے، جو کسی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا ہے، اس کے سامنے نہیں کہتے یا ربی یا ربی یا ربنا یا ربنا، اے اللہ تو میری ضرورتیں پوری فرما دے۔ وہ سننے کے لیے تیار ہے، دسترخوان بچھا ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روزے دار کو 2 خوشی ہے، ایک افطار کے وقت کی خوشی کہ افطار اس کے سامنے رکھا ہوا ہے، اس کے سامنے کسٹر ہے، فالودہ ہے، شربت ہے، جوس ہے، فروٹ ہے، اس کے سامنے چکن ہے، ٹکا ہے، فرائی ہے، تندوری ہے، سب پڑے ہوئے ہیں، لیکن وہ کھا نہیں رہا ہے۔ کیوں؟ کہا میرے اللہ کا حکم ہے، ابھی 5 منٹ باقی ہے، نہیں کھا سکتے۔ کہا او میرے بندو، جس طرح تیرے سامنے سب حلال رکھا ہوا ہے اور تو اس کو اٹھا کر کھاتا نہیں ہے، کیوں؟ اللہ کا حکم ہے۔ خدا کی قسم اگر پورے سال پوری زندگی اس طرح اللہ کے حکموں کی اتباع کرے تو ولی اور ولیہ بن کے دنیا سے جاوے۔ رمضان میں یہ پریکٹس کرائی جاتی ہے، حلال سامنے ہے تو کھا نہیں رہا ہے، فرمایا جب حلال اللہ کے حکم کے بغیر نہیں کھا سکتے تو حرام کیسے کھا سکتے ہیں؟ اس لیے ماں بہنیں فکر کرے اس کی کہ ہمارا شوہر، ہمارا بیٹا، ہمارا بھائی، ہمارا باپ جو گھر میں مال لا رہا ہے یہ کہیں جوئے کا تو نہیں، کہیں سود کا تو نہیں، کہیں 2 نمبر کا تو نہیں، تاکہ وہ گھر میں آنے والی روزی میرے گھر کو برباد نہ کر دے۔ اس لیے کہ جب گھر میں حرام لقمہ آتا ہے، گھر میں حرام لقمہ آتا ہے تو گھر جو ہے اوپر نیچے ہو جاتا ہے، گھر میں جھگڑے شروع ہوتے ہیں، بیماریاں آنے لگتی ہے، مصیبتیں آنے لگتی ہے۔ اس لیے عورت جیسے ابھی عید کے کپڑے کے لیے ضد کرے گی، بیگانے کی شادی میں عبداللہ دیوانہ ہو، اس طریقے سے وہ پریشان ہو کر جو ہے دوسروں کے شادی میں بھی نئے جوڑے کے لیے گھر میں طوفان برپا کرتی ہے۔ اگر اسی طرح مائیں بہنیں شوہروں کے ساتھ اس لیے جھگڑنے لگے کہ نماز میں جاؤ، اٹھ کر نماز میں جاؤ، روزے رکھو، سچ بولو، حلال کماؤ، اگر مائیں اس طرح سے مضبوط ہو جاوے تو سب کا سب گھر جو
جو ہے وہ رحمت کا گہوارہ بن جاوے، گھروں میں برکتیں آنے لگے، اللہ کی طرف سے سکون اترنے لگے، گھروں کے اندر جو ہے وہ عافیت ہو جاوے، گھر جنت نما بن جاوے۔ یہ سب ماؤں کے ہاتھ میں ہے، وہ چاہے وہ کر سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ تمام کو جو ہے وہ خوب جو ہے وہ رحمتیں اور برکتیں عطا فرمائے، سب کی مغفرت فرمائے۔ عجیب واقعہ لکھا ہے کتاب میں کہ دعائیں لینے والے بنے، دعائیں بزرگوں سے کروائیں، دعائیں علماؤں سے کروائیں۔ عجیب ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص تھا، وہ شرابی، وہ کبابی، وہ چور، وہ ڈاکو، وہ گنڈا، وہ شراب پیتا تھا۔ اس کا ایک غلام تھا، غلام کو 4 روپے دیا، 4 درہم، اور کہا جاؤ وہاں سے تم جو ہے خرید کر لاؤ پھل فروٹ کھائیں گے، شراب پیئیں گے، محفل سجے گی۔ یہ جب گیا باہر تو دیکھا اس زمانے کے 4 بڑے بزرگ تھے، اس میں سے ایک بزرگ نے اپنی مجلس لگائی ہوئی تھی بازار کے پاس، اور یہ اعلان کر رہے تھے جو مجھے 4 درہم دے گا میں اس کو 4 دعائیں دوں گا، جو 4 درہم دے گا میں اس کے لیے 4 دعائیں کروں گا۔ یہ غلام، یہ نوکر مالک کا پیسہ تھا، قریب گیا اور اس نے 4 روپے جو ہے وہ اللہ والے بزرگ کو دے دیا اور کہا کہ بولو۔ بزرگ نے کہا کیا دعا کر دوں تمہارے لیے؟ کہا حضرت میں غلام ہوں، میرے لیے دعا کر دیجیے اللہ مجھے آزاد کر دے۔ دعا کر دیا۔ کہا دوسرا یہ کہ یہ میرا پیسہ نہیں تھا، میرے مالک کا پیسہ ہے، دعا کر دیجئے اللہ اس کا نعم البدل مجھے عطا فرما دے۔ کہا جاؤ یہ بھی تمہارے لیے دعا کرتے ہیں۔ تیسرا یہ کہ کہا کہ میرا مالک جو ہے وہ بڑا کبابی، شرابی، وہ گنہگار ہے، دعا کر دیجئے اللہ اس کو ہدایت دے دے۔ کہا چلو یہ بھی دعا کرتے ہیں۔ چوتھی دعا کروائی 4 روپے کے بدلے۔ کہا کیا کر دوں؟ کہا یہ دعا کر دیجئے اللہ میرے بادشاہ کی اور جو ہے بادشاہ کے ساتھ مجلس میں بیٹھنے والے سب کی مغفرت فرما دے۔ اب یہ پیسہ دے کر چلا گیا، دعائیں کروائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی تمہیں کیا چیز کی ضرورت ہے، دعا کر دوں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے فرمایا یا رسول اللہ مجھے جو ہے ایک سرخ اونٹ مل جاوے، آج کے زمانے کی مرسڈیز گاڑی مل جاوے، اتنی قیمتی اس زمانے میں اونٹ تھی، کہا اونٹ مل جاوے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارے تو نے تو بنی اسرائیل کے بڑھیا سے بھی گھٹیا دعا کروائی۔ یہ بنی اسرائیل کی بڑھیا کا کیا معاملہ ہے؟ فرمایا جب بنی اسرائیل مصر سے جا رہے تھے تو ان کو راستہ نہیں مل رہا تھا، موسیٰ علیہ السلام سے کسی نے فرمایا کہ اصل میں یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کا تابوت پیٹی تھا جو تابوت سکینہ ہے، اسے آپ کو ساتھ میں لے کر جانا ہوگا تبھی آپ کو راستہ ملے گا۔ فرماتے ہیں یہ پتہ کون بتائے گا کہاں ہے؟ کہا ایک بڑھیا اسے پتہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بڑھیا کے پاس گئے، بڑھیا نے کہا میں اس تابوت کا پتہ بتاؤں گی لیکن ایک شرط کہ تم میری اس شرط کو قبول کرو گے۔ کہا بالکل بتاؤ، تمہاری شرط میں مانوں گا۔ بڑھیا نے کہا شرط یہ ہے کہ جنت میں تمہارے ساتھ رہوں گی، جنت میں رفاقت چاہتی ہوں۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا اماں جی کچھ اور مانگ لے، کچھ اور مانگ لے۔ اماں جی نے کہا نہیں مجھے تو جنت میں آپ کی رفاقت ہی چاہیے۔ دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس بڑھیا نے جنت مانگی، دعا کروائی۔ تو ہم تمام کو بھی چاہیے کہ ہم جو ہے دعا کروائیں، علماء سے، بزرگوں سے، اللہ والوں سے دعا کروائیں۔ اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ دعاؤں کو سنتا ہے۔ اس لیے اب یہ جب نوجوان جب اٹھ کر گئے، پہنچا بادشاہ کی دربار میں تو یہ تو خالی ہاتھ ہے، اس کے پاس کوئی پیسہ اور کوئی روپیہ نہیں ہے۔ جیسے یہ وہاں پہنچا ہے اس نے جا کر دیکھا تو خالی ہاتھ۔ بادشاہ غصے نہیں ہوا، کہا کیا بات ہے؟ کہا میں بازار میں گیا تھا، ایک اللہ والے تھے، انہوں نے کہا جو 4 درہم دے گا اس کے لیے 4 دعا کروں گا، میں نے دے دیا۔ تو کہا کیا دعا کروایا؟ کہا میں نے دعا یہ کرایا کہ جو
میں غلام ہوں، مجھے اللہ آزاد کرا دے۔ تو کہا جا میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ یاد رکھیے مائیں بہنیں، اللہ مقلب القلوب ہے، وہ دلوں سے واقف ہے، وہ دلوں کو پھیرتا ہے، انسان باعزت بن جاتا ہے، وہ دلوں کو پھیرتا ہے، انسان ذلیل و خوار ہو کر رہ جاتا ہے۔ تو عز من تشاء تو ذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، یہ اللہ کی جو ہے صفت ہے۔ ہم سوچتے ہیں وہ مجھے ذلیل کر دے گا، اس کے ساتھ رہنے سے مجھے عزت ملے گی، نہیں نہیں، اللہ جسے چاہے اسے عزت ملے گی، اللہ جسے چاہے اسے ذلت ملے گی۔ اللہ تو وہ ہے رات کو دن میں، دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اللہ وہ ہے جو حضرت نوح علیہ السلام کے گھر میں بیٹا کافر پیدا کرتا ہے، اور اللہ وہ ہے جو آزر کے گھر میں ابراہیم علیہ السلام پیدا کرتا ہے، اللہ وہ ہے جو ابو جہل کے بیٹے اکرمہ کو ایمان عطا فرماتا ہے، اللہ وہ ہے جو نبی کو قتل کرنے آنے والے عمر کو ایمان دیتا ہے اور ان کے کہنے کے مطابق آسمان سے قرآن کی آیتیں اتارتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ میری ماں بہنوں، یقین کے ساتھ افطار سے پہلے اللہ سے مانگے اور قرآن کی ایک آیت خوب پڑھیں، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ 7 مرتبہ اس آیت کی تلاوت کریں افطاری سے پہلے۔ اللہ انشاءاللہ پورے سال روزی کے لیے کسی کا محتاج نہیں بنائے گا۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، یہ آیت 7 مرتبہ پڑھیں، اللہ تبارک و تعالی روزی میں کسی کا محتاج نہیں بنائے گا۔ میری ماں بہنوں، تو آ کر کہا کہ مجھے آزادی کی دعا کروائی، کہا جا میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ کہا دوسری کیا دعا کی؟ کہا دوسری دعا یہ کروائی کہ پیسہ میرا نہیں تھا، میرے مالک کا تھا، اس کا نعمل بدل دے دے۔ تو مالک نے ڈانٹا نہیں بلکہ الٹا نکال کر اس نوکر کو 4000 درہم عطا فرمائے کہ جاؤ ہم تم کو انعام دیتے ہیں۔ کہا تیسری کیا دعا کروائی؟ کہا تیسری دعا یہ کروائی کہ میرا آقا گنہگار ہے، وہ بہت گناہ کرتا ہے، اس کے لیے ہدایت کی دعا کر دے۔ اس نے توبہ کر لیا، کہا میں توبہ کرتا ہوں۔ آقا نے کہا کہ چوتھی کیا دعا کروائی؟ کہا چوتھی دعا یہ کروائی تھی کہ اللہ میری، آپ کی اور مجلس والوں کی مغفرت کر دے۔ آقا نے کہا جو شرابی کبابی تھا، بھائی 3 کام تو میرے ہاتھ میں تھے میں نے کیا، چوتھا میرے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ میرے بس کا نہیں ہے۔ رات ہو گئی، سب سو گئے، اس آقا نے خواب میں دیکھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی آواز آ رہی ہے کہ اے میرے بندے، تیرے بس میں 3 کام تھا جو تو نے کر دیا، اب میرے بس میں ہے، جا میں نے تجھے، تیرے نوکر کو اور تیرے مجلس والے سب کو معاف کر دیا۔ اللہ غفور ہے، وہ دیالو ہے، وہ جو ہے غم خار ہے، وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، یہ اللہ کی ذات ہے، غفور بھی ہے، ودود بھی ہے، معاف بھی کرتا ہے اور اس کے بعد اوپر سے انعام بھی دیتا ہے۔ اللہ یہ نہیں کہ ہم نے گناہوں سے توبہ کیا تو صرف معاف کیا، نہیں، معاف بھی کرے گا اور اللہ تبارک و تعالی اس کے بدلے جنت بھی عطا فرمائے گا، نعمتیں بھی عطا فرمائے گا۔ اس لیے ماں بہنوں سے درخواست ہے کہ گھر کا ماحول دینی ماحول بنائے، اپنے بچوں کو پابندی کے ساتھ مدرسے میں بھیجیں۔ جس طرح ہوم ورک کرانے کے لیے بٹھاتے ہیں، ایسے مدرسے کے تختی لے کر، قرآن لے کر، ہفتی لے کر، سپارہ لے کر بیٹھیں اور کہیں کہ مولوی صاحب سو پڑھائی ہوتے سمڑاؤ، منے سمڑاؤ، آتا ہو تو بھی نہ آتا ہو تو بھی۔ ماں باپ پڑھے ہوئے نہیں ہوتے ہیں پھر بھی کہتے ہیں 10ویں کا ایگزام ہے، پڑھوا بیس زبردستی کا۔ ٹھیک اسی طرح قرآن لے کر اس کو بٹھاؤ اور سنو تو صحیح کہ میری بیٹی، میرا بیٹا یہ 15 سال کا ہو گیا، کیا یہ ایسا قرآن پڑھتا ہے کہ میں مر جاؤں تو میرے لیے یہ قرآن پڑھ کے بخش سکے گا؟ کیا اس کو یاسین آتی ہے؟ میرا بیٹا 15 سال کی عمر ہو گئی، 3-4 سال کی عمر سے مدرسے میں رکھا ہے، 15 سال 10 برس تک میرا بچہ مولانا کے پاس گیا، کیا اس کو یاسین آتی ہے؟ کیا اس کو سورہ تبارک آتی ہے؟ کیا اس کو 10 سورتیں نماز کے لیے آتی ہے؟ کیا وہ جانتا ہے کہ 17 رکعت ہے تو 17 رکعت وہ پڑھ سکے؟ کیا اس کو دعائے قنوت آتی ہے؟ کیا اس کو دعائے معصورہ آتی ہے؟ التحیات اس کو یاد ہے؟ یہ سب مائیں فکر کریں۔ باپ کا کام ہے حلال کما کر گھر میں دینا، ماں کا کام ہے
ہے گھر کو سنبھالنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت شوہر کی غیر موجودگی میں اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے، شوہر کی غیر موجودگی میں شوہر کے گھر کی حفاظت کرتی ہے، شوہر کی غیر موجودگی میں وہ جو ہے اس کے مال کی حفاظت کرتی ہے، میں ضمانت دیتا ہوں کہ اسے جنت ملے گی۔ محمد اس کا ذمہ دار ہے کہ اس کو جنت دلائے گا۔ عورت دو کام کرے، شوہر کی غیر موجودگی میں اپنی حفاظت اور شوہر کی غیر موجودگی میں شوہر کی گھر کی حفاظت، دو کام کرے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کے لیے جنت ہے، جنت۔ اس لیے بہت برکت کے ایام چل رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی عمل کی توفیق دے، آپ سبوں کو بھی عمل کی توفیق دے۔ اللہ کا کرم ہے، شکر ہے، اپنے محلے میں ماحول اچھا چل رہا ہے، تراویح ہو رہی ہے، تفسیر ہو رہی ہے، گھروں میں جو ہے تعلیم ہو رہی ہے، مستورات کے ہفتہ واری تعلیم ہو رہی ہے، گھروں کے اندر تلاوتیں ہو رہی ہے، اور بھی اس کو بڑھائیں اور بھی اس کو آگے چلائیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو کہلوایا سنوایا، کہنے والا بھی محتاج ہے، سننے والے بھی محتاج ہیں، اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، آپ سبوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عید و عزمن واز جملہ جہاں آمین بعد وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا وحبیبنا وشفیعنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اللہم اصلح لنا شأننا کلہ، اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خیرا من الأولى۔ مولا کریم گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ خطاؤں کو درگزر فرما، یا اللہ یہ ہماری وہ مائیں بہنیں ہیں جن کے قدموں تلے جنت ہے، یا اللہ یہ وہ ماں بہنیں ہیں جن کے سروں کے اوپر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری چادر ڈال دی تھی، یا اللہ وہ مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، یا اللہ جن کی دعائیں تو رد نہیں کرتا، ماں کی دعائیں تو رد نہیں کیا کرتا ہے، ان میں مائیں بہنیں ہیں، یا اللہ سب کی جائز مرادوں کو پورا کر دے، یا اللہ سب کی جائز مرادوں کو پورا کر دے، یا اللہ جن کی بیٹیاں بے نکاح ہیں خزانے غیب سے نکاحوں کا بندوبست فرما دے، یا اللہ جن کے اولاد بے اولاد ہیں مولا ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما دے، یا اللہ بڑھاپے کی عمر میں تجھ سے دعا کی، حضرت زکریا نے کہا رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، یا اللہ تو نے نا امید نہیں کیا ہے، ہر بے اولاد کو اولاد عطا فرما، یا اللہ بے اولاد کو اولاد عطا فرما، یا اللہ کتنے ایسے گھر ہیں اولاد ہیں لیکن اولاد نافرمان ہیں، بدتمیز بن چکی ہیں، بد اخلاق بن چکی ہیں، اولادیں بگڑ چکی ہیں، مولا اولادوں سے وہ مائیں پریشان ہیں، یا اللہ ان کی اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، یا اللہ ان کی اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، یا اللہ بڑی مشقت محنت سے ایک اولاد کو پال پوس کے بڑا کرتی ہے لیکن وہ اولاد ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، بڑا دکھ ہوتا ہے، مولا اولادوں کو فرما بردار بنا دے، یا اللہ اولادوں کو مطیع بنا دے، یا اللہ اولادوں کو مطیع اور فرما بردار بنا دے، یا اللہ ہم سب کے گھروں میں خیر مقدر فرما، ہم سب کے گھر سے بلا کو مصیبت کو بیماری کو آفات کو بلا و مصیبت کو مشکلات و آفات کو دور فرما، یا اللہ جتنی مائیں بہنیں بیٹھی ہیں سب کے گھر میں خیر برکت رحمت نازل فرما، سب کے گھر سے مصیبت کو دور فرما، بیماری کو دور فرما، یا اللہ سب کو عزت و عافیت کی زندگی عطا فرما، یا اللہ سب کو حج نصیب فرما، سب کو حج نصیب فرما، یا اللہ سب کو روضہ اقدس کی زیارت نصیب فرما، یا اللہ یہاں سے محبت کے ساتھ ہم درود پڑھتے ہیں نبی پر بھیجتے ہیں، یا اللہ بار بار ایسا موقع دے کہ روضے کے اقدس کے سامنے ہم کھڑے ہو جائیں، نبی کا روضہ سامنے ہو، گنبد خضرا سامنے ہو اور ہم کھڑے ہو کر الصلاۃ والسلام علیکا یا رسول اللہ کا نذرانہ پیش کرے۔ مولا تو ایسے فیصلے فرما، اے اللہ تو ایسے فیصلے فرما، اے میرے مالک تو جانتا ہے، اے اللہ تو جانتا ہے رات کو اگر لائٹ چلی جاتی ہے اندھیرا چھا جاتا ہے ہم مچھر سے پریشان ہو جاتے ہیں، اے اللہ اندھیرے میں بیوی بچے آل اولاد سب ہونے کے باوجود اندھیرے میں ڈر لگتا ہے، او میرے مالک لیکن ہم قبر کا اندھیرا بھول چکے ہیں، اے اللہ قبر کا اندھیرا بھول چکے ہیں، وہاں تو کوئی نہیں ہوگا، اندھیرا ہی اندھیرا ہے، سناٹا ہی سناٹا ہوگا، وہاں صرف اعمال کام آئے گا، اے اللہ اعمال کام آئے گا، اے اللہ
قبر کی سختی سے بچانا، اے اللہ مرتے وقت کلمہ نصیب فرمانا، منکر نکیر کے اے اللہ سوالوں کے جواب کو آسان فرمانا، اے اللہ جواب کو آسان فرمانا، اے اللہ حد نگاہ تک ہماری قبروں کو وسیع فرمانا، اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، جو قرضے میں ڈوبا ہوا ہے اس کے قرضے کی ادائیگی کی شکل و صورت پیدا فرما، اے اللہ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیاں دور فرما، اے اللہ جو بے گھر ہیں ان کو اپنا ذاتی گھر عطا فرما، اے اللہ جو بے قصور جیلوں میں ہے مولا رہائی نصیب فرما، اے اللہ رہائی نصیب فرما، جن کے کاروبار بند پڑے ہیں یا چالو ہے لیکن بے روزگاری کا شکار ہے مولا سب کو حلال رزق نصیب فرما، اے اللہ سب کو حلال رزق نصیب فرما، جس گھر میں بیٹھے ہیں اس گھر میں بھی خیر برکت رحمت نازل فرما، اے اللہ ان کی رکاوٹوں کے بھی دور فرما، ان کے حق میں بھی خیر فرما، اے اللہ خیر مقدر فرما۔ 5-7 سال سے مولا ان کے ماتحت 10-20 لوگوں کو روزی مل رہی تھی، سب کے گھر چل رہے تھے، آج سب پریشان ہیں مولا تو خیر فرما کر سب کے لیے اے اللہ اچھا فیصلہ فرما، اے اللہ اچھا فیصلہ فرما، اے اللہ سب مسلمانوں کو ہمارے پورے محلے کو عافیت کی زندگی عطا فرما، سکون کی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ تو نے آج تک ہم کو عزت سے رکھا ہے، اے اللہ آئندہ بھی عزت کے ساتھ رکھنا، محتاج نہیں بنایا ہے کسی کا محتاج نہ بنانا، اے اللہ دنیا والوں کے سامنے عزت سے رکھا ہے، حشر کے میدان میں نبی ہوں گے، صحابہ ہوں گے، اولیاء ہوں گے، بزرگان دین ہوں گے، ماں باپ سب ہوں گے، اے اللہ اس وقت بھی ہم کو عزت سے رکھنا، ہمیں لائحات میں نام اعمال عطا فرمانا، اور اللہ اس میدان میں ہم تمام کو نبی کے ہاتھوں جام کوثر نصیب فرمانا، اے اللہ نبی کے ہاتھوں جام کوثر نصیب فرمانا، اے اللہ جو مانگا ہے عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا مانگنا چاہیے تھا اپنی شان عطا فرما، ہماری ماں بہنوں کی اس میں سے آمین کی لاج رکھتے ہوئے یہ بہت محبوب مجمع ہے، اے اللہ ماں بہنوں کا مجمع ہے، ان کی آمین کی لاج رکھتے ہوئے ہم تمام کی دنیا اور آخرت کی ضرورتوں کو اپنے فضل و کرم سے پورا فرما، اپنے فضل و کرم سے پورا فرما۔ مولا کریم تو نے خود قرآن میں سکھایا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہم بھی دنیا اور آخرت مانگتے عطا فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے جناب آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل قبول فرما۔ جزا اللہ عنا نبینا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم بما هو اہل وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ ونورہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔